السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ بیماریاں انسان کے لیے زندگی لاتی ہیں اور موت سے بچاتی ہیں، اس لیے ہمیں ہر وقت جو ہے اپنے رب کا جو ہے لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک چھوٹی سی بیماری دے کر ایک بہت بڑی تکلیف سے بچا لیا، بہت بڑی بیماری سے بچا لیا۔ ہمیں چھوٹی سی بیماری دے کر موت کے منہ سے جو ہے وہ واپس بلا لیا۔ تو آج اسی موضوع پر جو ہے بات کریں گے کہ ایسی کون کون سی بیماریاں ہیں جو ہمیں موت کے منہ سے بچاتی ہیں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچی جا سکے۔ تو ایسی بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ انسان کو جو ہے وہ ہلاکت سے محفوظ رکھتی ہیں، جس میں نمبر 1 جو ہے کہ ہمارے پھپھڑے جو ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں کہ ہمارے جسم سے چکنائی اور چربی کو جو ہے وہ خون سے صاف کر کے جو ہے وہ بلغم بنا کر جسم سے باہر خارج کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے جسم میں کولیسٹرول، ٹرائیگلیسیرائڈ یعنی چکنائی اور چربی ایک حد سے کراس کر چکی ہے، حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، تو پھپھڑوں نے اپنا عمل شروع کر دیا ہے اور اس کو جو ہے صاف کر کے خون سے جسم سے باہر نکال دیا ہے۔ تو آپ کے لیے یہ زندگی لاتی ہیں، کیونکہ اگر پھپھڑے آپ کی بلغم کو جسم سے خارج نہ کرتے، اس کو باہر نہ نکالتے، تو پتہ ہے یہ آپ کے لیے کون کون سی بیماری کا سبب بنتی۔ یہ آپ کے لیے ہارٹ اٹیک، فالج، گردوں کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں اور ایسی بہت سی بیماریاں پیدا کرتی کہ جو آپ کی زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتی تھی۔ نمبر 2، اگر آپ کا بلڈ پریشر تیز ہو چکا ہے اور آپ کو بار بار پیشاب آنا شروع ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہائی بلڈ پریشر کے خلاف جو ہے آپ کے جسم نے ریئیکٹ پیدا کر دیا ہے۔ اس ٹمپریچر کو نارمل کرنے کے لیے آپ کو بار بار پیشاب آنا شروع ہو گیا ہے، تو سمجھ لو کہ آپ کو جو ہے ایک بہت بڑے حادثے سے بچ چکے ہیں۔ آپ کے جسم کا ٹمپریچر جو ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ پیشاب کی زیادتی جو ہے وہ آپ کو بہت بڑے حادثے سے بچا سکتی ہے۔ پیشاب کی زیادتی نے آپ کے ٹمپریچر کو نارمل کیا اور آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ بہت بڑے حادثے سے بچ چکے ہیں۔ خدا نخواستہ تیز بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ دماغ کی شریان پھٹ سکتی تھی، آپ کو فالج کا لاحقہ جو ہے وہ بھی ہو سکتا تھا۔ تو ہمیں اپنے رب کی ذات کا جو ہے وہ لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بات کریں کہ چیچک کے، چکن پاکس، یہ ایسی بیماریاں ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں جو فاسد مادے ہوتے ہیں، ہمارے خون میں جو زہریلے مادے ہوتے ہیں، وہ اس بیماری کی شکل میں جسم سے باہر نکل جاتے ہیں۔ بیماری کی شکل میں یہ جتنا مواد ہوتا ہے، زہریلا مواد جو ہے وہ چکن پاکس کی شکل میں یا چیچک کی شکل میں جو ہے وہ جسم سے باہر نکل جاتا ہے، اور انسان جو ہے گردوں کی، جگر کی، پھپھڑوں کی اور بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کا جو ہے لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں ایک چھوٹی سی بیماری دے کر ایک بہت بڑے حادثے سے بچا لیا، بہت بڑی بیماری سے بچا لیا۔ کان کا بہنا، جب ہمارے دماغ میں پانی جمع ہو جاتا ہے، زیادہ پانی جمع ہو جاتا ہے، پیپ ریشہ وغیرہ جمع ہو جاتا ہے، تو وہ کان کے ذریعے جسم سے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ پیپ ریشہ جسم سے خارج نہ ہو، دماغ سے خارج نہ ہو، تو ہمارے دماغ کی بہت ساری بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری نہیں بلکہ بیماری کے خلاف جو ہے ایک ریئیکٹ تھا۔ اس کے علاوہ ہمارا معدہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ جو ہے وہ صاف کرتا ہے۔
تو اس کے صاف کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے معدے میں جتنے فاسد مادے ہوتے ہیں، زہریلے مادے ہوتے ہیں، اور جتنی بڑی ہوئی تذابیت ہوتی ہے وہ جسم سے خارج ہو جاتی ہے، جس سے ہمارے معدے کا ٹمپریچر نارمل ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ تذابیت جسم سے خارج نہ ہو تو ہمیں بہت ساری انتڑیوں کی بیماریاں، معدے کی بیماریاں، انتڑیوں میں ورم، زخم پیدا ہو سکتے ہیں اس تذابیت کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نظام کو جو ہے وہ خود ہی جو ہے اپ گریڈ کیا ہے، جس کے اپ گریڈ ہونے سے جو ہے ہم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو ہمیں جتنا بھی ہو سکے اپنے رب کا جو ہے وہ لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں چھوٹی سی بیماری دے کر جو ہے بہت بڑی بیماری سے محفوظ کیا۔ کھانسی، اگر ہمیں کھانسی نہ ہوتی تو ہمارے پھپھڑوں کی نالیاں جو ہیں وہ ریشہ بلغم سے بند ہو جاتی، ہمیں سانس لینا جو ہے دشوار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں گھٹن ہو کر انسان جو ہے موت میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو جس کے کھانسی کے آنے سے جو بلغم جو ہے وہ نالیوں سے جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، ہماری سانس کی نالیاں جو ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں، جس سے ہمیں سانس کی دشواری نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے اپنے رب کا جو ہے وہ شکر ادا کریں۔ تو آج تک کے لیے اتنا کافی، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔